اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کل ہمارے خصوصی پروگرام جو ہے وہ اسپین میں لگنے والی ایمرجنسی ہے کہ جس کا کارن جو ہے وہ یہاں پر کرونا وائرس ہے، اور کرونا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ اقدامات ایسے کیے گئے ہیں۔ اس میں ہم اپنے ناظرین کو مطلع رکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ تو آج بھی جو ہے میں آپ کے سامنے وہ سوالات لے کر آیا ہوں کہ جو جنرلی تعداد کاتالونیہ نے، جو کاتالونیہ کی گورنمنٹ ہے مقامی، اس نے آج جاری کی ہیں کہ جو ان سے لوگوں نے پوچھے ہیں، تو اس میں بہت سی ایسی چیزوں کے جوابات ہیں کہ جو ہمیں درپیش ہیں اور ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن چند باتیں یہاں پر تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک ٹیکسی جو ہمارے یہاں پر پاکستانیوں کی ایک ٹیکسی ایسوسی ایشن ہے، اس کا کردار بہت ہی نمایاں ہے، اور اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ٹیکسی ڈرائیورز نے جو ہے، پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز نے ان ڈاکٹرز اور طبی عملے کو جو ہے یہ سہولت فراہم کی ہے کہ ان کو ہسپتال لے جانے اور ہسپتال سے گھر لانے کی جو ہے وہ سہولت ان کے لیے فری دی گئی ہے، اور اس ضمن میں ہمارے ساتھی جو ہے وہ یہ سروس سر انجام دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے ساتھی عامر رضا صاحب ہیں کہ جو ایک جو ہے ڈاکٹر کو لے کر ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ سروس بلا معاوضہ جو ہے پاک ٹیکسی کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایمرجنسی جو اس وقت لگی ہے یہ ہماری سہولت کے لیے ہے۔ گو ہمیں اس وقت کام کرنے والے لوگوں کو، خاص طور پہ کاروباری حضرات کو بہت مشکل فیل ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری سہولت کے لیے ہے کہ ایک بیماری جس کا وائرس جو ہے اس وقت اپنی پوری جو تاب و تاب سے دنیا کے اندر جو ہے نمایاں ہے، اور 155 سے زائد ملک جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس سے نپٹنے کے لیے جو ہے اسپین کی حکومت نے خاص طور پہ یہ اقدام کیا کہ وہ جو ہے ایمرجنسی کا نفاذ کر دے، اور یہ آئین و قانون کے مطابق اقدام کیا گیا ہے 15 روز کے لیے۔ یہاں پر ایک اور وضاحت ضروری ہے کہ ایئرپورٹس جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ سروس جاری ہے اور ایئرپورٹس کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات نمایاں کر دوں کہ بعض جو ہے ایئر لائن نے خود اپنے طور پر جو ہے وہ سروس بند کی ہے اسپین کے لیے، لیکن اسپین کا ایئرپورٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور بین الاقوامی اور جو انٹر یورپ جو ہے وہ فلائٹیں چل رہی ہیں، لہذا ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ایسی جگہ کہ جہاں پر پابندی ہے وہاں پر نہ فلائٹیں آ رہی ہیں نہ وہاں سے جا رہی ہیں، تو لہذا یہ نوٹ کر لیجئے۔ اسی طرح سے ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن اپنی محدود سروس کے ساتھ وہاں پر بھی جو ہے وہ ٹرینیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیک اوے کی جو شاپس ہیں، خاص طور پہ ریسٹورنٹ ہے، لیکن وہ ٹیک اوے کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ یعنی آپ وہاں سے کھانا جو ہے وہ لے کر گھر جا سکتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر کھانے کی ممانعت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خصوصی گزارش جو میں اپنے تمام دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ پاکستانی، بھارتی بھائی، بنگلہ دیشی بھائی جو ہماری جنوب ایشین کمیونٹی ہے، اس سے یہ کہ اپنی بیماری کو پوشیدہ مت رکھیں۔ اگر کسی میں کوئی سمپٹمز ہیں تو وہ فوراً جو ہے وہ طبی عملے سے رابطہ کرے۔ 061 نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے خاص طور پہ اس حوالے سے، اس کے اوپر کال کریں، وہاں پر جائیں اور اپنے علاج معالجے کا جو ہے وہ انتظام کریں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت جو یہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے عوارض کو، اپنے جو ہے بیماریوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے اس کا، تاکہ بر وقت علاج ہو۔ کیونکہ میں نے کئی ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ وہ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو شوگر ہے، نہیں جی میں تو احتیاط کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے بڑی عجیب صورتحال ہے۔ تو اس کرونا وائرس میں خاص طور پہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، خدا نہ کرے کہ کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہو، لیکن اگر کوئی ساتھی ایسا ہو کہ جس کو اس قسم کی علامات جو ہے وہ نمایاں ہوں، تو اس کو فوراً جو ہے وہ طبی عملے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں وہ سوالات کے جو جنرل اطاعت نے آج جو ہے وہ دیے ہیں۔ تو اس میں جو جنرل اطاعت سے پہلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کیا میں کارپوریشن یا آئینتومنتو کے آفس میں جا سکتا ہوں، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ آپ پورے کاتالونیہ میں صرف ضرورت کے مطابق جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ اب میں صرف امپادرومنتو کی کاپی لینے کے لیے وہاں چلا گیا، یا ویسے گھومنے پھرنے کے لیے چلا گیا، یا کوئی صاحب کام کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس قسم کی جو ہے وہ آمد و رفت پہ ممانعت ہے۔ اور اس کے علاوہ کاتالونیہ میں ایگوالادہ
ओदीना, सांता मार्गरेदा दे मोंतबाउ और विला नोवा दे कामी में जो है ख़ास तौर पे वो लॉकडाउन है और वहाँ पर सिर्फ वहाँ के रहने वालों को आमदोरफ्त की इजाज़त है और वहाँ पर जो शहरों के अखराज और दाखिले के रास्ते हैं उनके ऊपर पुलिस बाकायदा चेक कर रही है। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि खाने पीने की मार्केटें जो है वो खुली रहेंगी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी हाँ, क्योंकि शहरियों तक अशियाए सर्फ और खुर्द-ओ-नोश की फराहमी को मुमकिन बनाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ये जो है ये ग्रोसरी की शॉप्स और सब्ज़ी की शॉप्स, ये जो है जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है, फार्मेसी जो है वो खुली रहेंगी। उसके बाद पूछा गया कि क्या ये जो ग्रोसरी की शॉप्स हैं इनके ऊपर जो है सामान की फराहमी जो है वो जारी रहेगी, तो उसमें भी हुकूमत कतालूनिया का ये कहना है, बल्कि पूरे स्पेन में ये जो है ये कैफियत है कि कहा गया है कि ये एक चूँकि बुनियादी खिदमत है और इस खिदमत के बारे में कभी भी हुकूमत जो है वो रोक टोक नहीं कर सकती, बल्कि हुकूमत जो है इन दुकानों के ऊपर माल की फराहमी को यकीनी बनाएगी। इसी तरह से एक सवाल ये भी आया कि क्या हम लोग ख़रीदारी के लिए बाहर जा सकते हैं, तो उसमें भी कहा गया कि हाँ, ज़रूरियात ज़िंदगी जो अशियाए सर्फ है, कोई दवाई दारू है, उसके लिए जो है वो आप घर से निकलें और वहाँ पर भी अगर जाएँ तो रश की कैफियत पैदा ना करें, बल्कि अगले जो है फ़र्श से 1 मीटर का फासला जो है वो रख कर खड़े हों। ये एहतियाती तदाबीर में शामिल है। तो लिहाजा ऐसे जो है वो बिला वजह जो है दुकानों के ऊपर जो है मिनट बाद जाना या कोई चीज़ जो है वो आम सी ख़रीदने के लिए निकलना, इसके बारे में जो है वो मना किया गया है। और ये कहा गया कि क्या मैं सड़क पर लोगों के साथ मिल सकता हूँ, उसके बारे में भी ये कहा गया है कि ये भी जो है महदूद सूरत में है, कि बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है वो डाकिए ने नीचे बुलाया है या किसी और जो है महकमे के पुलिस के एहलकार आपसे मिलने आए हैं या मेडिकल का जो है वो अमला आपसे मिलने के लिए आया है, या बहुत ज़रूरी सूरत में जो है आपके अगर दोस्त अहबाब भी आए हैं, तो वही बात है कि फ़ासला रख के जो है उनसे आपने खड़े होना है 1 से 2 मीटर का, ताकि अगर आप मुतासिर है या वो शख्स मुतासिर है तो वो आपको जो है वो बाहमी तौर पर मुतासिर ना कर सके। एक और सवाल था कि क्या बच्चों को पार्कों में ले जाया जा सकता है, तो इसके बारे में भी ये कहा गया कि नहीं, क्योंकि बच्चे जो है वो इसका सबसे बड़ा शिकार हो सकते हैं, बुज़ुर्ग शिकार हो सकते हैं, तो लिहाजा जो है बच्चों को पार्क में ना ही ले जाया जाए तो बेहतर है। फिर एक सवाल ये भी आया कि क्या घर पर अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी से मिलने जा सकता हूँ, तो उसमें भी कहा गया कि हाँ, लेकिन ये भी ज़रूरत के तहत होना चाहिए, कि कोई बहुत ही ज़रूरत है किसी को, तो उस सूरत में वहाँ पर मिलने के लिए जाना ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी जो है इतराज़ किया जाए कि बिला वजह किसी के घर पर ना जाया जाए। और यहाँ पर मैं अपनी कम्युनिटीज़ को, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन जो हमारे भाई हैं, वो बिला वजह एक दूसरे के घर में आना जाना आमदोरफ्त होती है उनकी मिलने मिलाने के लिए। और जैसे आजकल जो है वो छुट्टियों का समय है, तो वो ये समझेगा कि चलो मैं टाइम गुजारने के लिए किसी के दूसरे के घर पर चला जाऊँ, तो उससे भी एतराज़ किया जाए, क्योंकि इसमें जो है वो इजाज़त नहीं है कि आप इसी तरह से जो है वो किसी के घर पर जा सकें। फिर कहा गया कि ऐसे रिश्तेदारों से मिल सकता हूं कि जो डिपेंडेंट हों, कि जो जिनको ज़रूरत हो किसी फ़र्द की मदद की, तो उसके ज़मन में कहा गया कि उनकी देखभाल की ज़मानत देने के लिए आप उनके पास आ जा सकते हैं। इसी तरह से एक और शख्स ने सवाल किया कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं यानी कि किसी पर मुनहसर हूँ, तो क्या मेरे पास कोई शख्स आ सकता है, तो उसके ज़मन में भी यही जवाब दिया गया कि ये ज़रूरी खिदमत का हिस्सा है, यानी कि एक फ़र्द ऐसा कि जो किसी के ऊपर जो है उसका इन्हिसार है, तो वो जो है शख्स उसके घर पर आ सकता है उसकी खिदमत के लिए, उसकी निगहदाश्त के लिए। फिर इसी तरह से एक सवाल ये आया कि क्या मैं जनाजे की तकरीब में शरीक हो सकता हूँ या नाइट क्लबों में जा सकता हूँ, तो उसमें जो है ख़ास तौर पर जनाजे में उसमें इजाज़त की सूरत है कि जो शख्स जो है मतवफ़ी जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हलाक ना हुआ जाए, और अगर वहाँ भी आप जाएँ, अगर वो कोरोना वायरस की वजह से हलाक नहीं हुआ, तो वहाँ पर जाकर जो है वो आप वही एहतियात के फ़ासला जो है एक शख्स से दूसरे शख्स तक 1 मीटर का रखा जाए, वहाँ पर बामी इख्तलात ना हो, हाथ मिलाने की कैफियत ना हो, मानका करने की कैफियत ना हो, यानी गले ना मिला जाए, तो इससे दूर रहा जाए। और बाकी ये रहा कि नाइट क्लबों का मामला तो वो तो बंद है, 14 मार्च से लेकर जो है वो तावक्ते कि ये इमरजेंसी ख़त्म नहीं होती, तो लिहाजा वहाँ पर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर एक साहब ने सवाल किया कि क्या मैं अपने पालतू जानवर, जैसे यहाँ पर लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं, बिल्लियाँ रखी हुई हैं, या और दीगर जो है नौइयत के जानवर हैं, या कईयों ने जो है वो परिंदे रखे हुए हैं, तो उनकी तरफ से सवाल ये आया कि क्या वो उनको लेकर जो है वो बाहर जा सकते हैं,
تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ فاصلے کے ساتھ اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سوال آیا کہ کیا میں بار اور ریسٹورنٹ میں بھی جا سکتا ہوں؟ تو اس میں جان لیجئے کہ بار اور ریسٹورنٹ جو ہے وہ 14 مارچ سے 15 دن کے لیے بند ہیں، تو لہٰذا اس میں تو آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ پھر اسی طرح سے سوال آیا کہ کیا میں سنیما یا تھیٹر میں جا سکتا ہوں؟ تو اس کے ضمن میں بھی یہی جواب ہے کہ وہ بھی 14 مارچ سے لے کر 15 دن تک کے لیے بند ہے اور وہاں پر آپ نہیں جا سکتے۔ کیا میں جم یا کھیلوں کے لیے گراؤنڈ جا سکتا ہوں؟ تمام کھیل مراکز اور جم جو ہے وہ بند ہیں، حکومت کی جانب سے اس کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بند ہوں گے، اور کھیلوں کے پروگرام جتنے بھی تھے ان تمام کو جو ہے وہ 15 دن کے لیے اسپین میں منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا لائبریریاں، عجائب گھر، شہری مراکز کھلے رہیں گے؟ تو اس میں بھی جو ہے وہ، اور میں وہاں پر جا سکتا ہوں، تو اس میں بھی وہی جواب ہے کہ یہ بھی 14 مارچ سے لے کر 15 دن کے لیے بند ہیں، لہذا کوئی بھی شخص ان جگہوں پر نہیں جا سکتا۔ پھر ایک سوال یہ آیا کہ کیا شاپنگ مال کے اندر جایا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ شاپنگ مال بھی جو ہے وہ بند ہیں، وہاں پر صرف کھانے پینے، حفظان صحت یا دیگر صفائی ستھرائی کی مصنوعات لینے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ خریداری وہاں پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمام شاپ جو ہے وہ بند ہیں۔ اس کے علاوہ میری یعنی کہ ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کا سیتا ہے یا ملاقات ہے، اپائنٹمنٹ ہے، تو کیا وہ وہاں جا سکتا ہے؟ تو اس میں بھی کہا گیا کہ جا تو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے ایمرجنسی والی اور اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے، اور جب یہ ایمرجنسی ختم ہو تو اس کے بعد جا کر جو ہے وہ ڈاکٹر کو آپ مل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سوال ہے کہ کیا پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کام کرتی رہے گی؟ تو یہ ہے کہ اس میں جو بہت ہی زیادہ کمی کر دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی وہی احتیاط ملحوظ خاطر ہیں کہ آپ ایک شخص سے دوسرے شخص سے جو ہے وہ فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اگر وہاں پر بس میں زیادہ تعداد بھی ہو تو احتیاطی تدابیر کے طور پر ماسک جو ہے اپنے چہرے پر پہن کر رکھیں، اور اگر کھانسی اور جو ہے وہ چھینک کی نوبت آئے تو اس کے ضمن میں گزارش یہی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے منہ جو ہے دوسری طرف کر کے اپنے بازو اور جو ہے سامنے رکھ کر یہ بازو کا یہ حصہ جو ہے اس سے آپ جو ہے اس کو روکیں، اور اپنے ہاتھ کو جو ہے ناک اور منہ کے قریب نہ لے جائیں۔ اور ایک سوال یہ بھی آیا کہ کیا کوئی معلوماتی ٹیلی فون نمبرز ہیں؟ تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ معلومات کے لیے جو بیماری کی علامت کے معاملے میں ہے 061 کا نمبر ہے، اس کے علاوہ 112 ہے، پھر 012 ہے، یہ ہنگامی صورتحال پر اور معلومات پر کسی صورت میں ان پر جو ہے وہ آپ فون کر سکتے ہیں، ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا ایمبولینسز جو ہے وہ حرکت میں ہے؟ جی بالکل حرکت میں ہے، اور وہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے وہ تمام سہولتیں فراہم کریں گی کہ جو وہ عام دنوں میں جو ہے فراہم کرتی تھی۔ تو ایک سوال یہ بھی آیا کہ خطرے کے لیے سب سے جو ہے زیادہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو متاثر ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں یہی کہا گیا کہ خطرے سے جو متاثر ہونے والے افراد ہیں ان میں سب سے پہلے بچے ہیں کہ جن کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کسی وائرس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے بزرگ لوگ جو ہے، معمر اشخاص جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ پھر جو دائمی امراض والے مریض ہیں جیسے کہ امراض قلب کا معاملہ ہے، ذیابیطس کا معاملہ ہے، دل یا پھیپھڑوں کی بیماریوں کا معاملہ ہے، تو ایسے جو ہے افراد ان کی چونکہ قوت مدافعت جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ کسی وائرس کا مقابلہ کر سکے، تو وہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس صورتحال میں احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جو سلامتی اور ہنگامے کی صورتحال ہے، یعنی ایمبولینسز ہوگی، فائر بریگیڈ ہو گیا، صحت کے متعلقہ سہولتیں ہیں، جیل میں جو خدمات کا معاملہ ہے، معاشرتی اور رہائشی خدمات کے جو مراکز ہیں، جنازے کی جو ہے خدمات ہیں، جنازگاہ کے جو عملے کی جو ہے ڈیوٹیاں ہیں، بجلی، پینے کا پانی، گندے پانی اور پانی صاف کرنے کی جو خدمات کے اوپر مامور لوگ ہیں، ایندھن، گیس اور ڈیلی مواصلات کا جو نظام ہے، شہری اور صنعتی فضلے کی جو ہے اخراج کا معاملہ ہے، سینیٹری فضلہ، طبی اور سینیٹری کی فراہمی، فارمیسی، انسانی اور کھیتوں اور جانوروں کے مراکز، زندہ جانوروں کی نقل و حمل اور جو ہے ان کو طبی سہولتوں کے معاملے میں، اور جو خوراک کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس کے معاملے میں میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ یہ سارے مراکز جو ہے یہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ تو لہٰذا یہ وہ سوالات تھے کہ جو جنرل اتحاد کتالونیہ نے آج جو ہے
میڈیا کو جاری کیے ہیں کہ جو ان کو کیے گئے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور اس سے ہمیں بہت سی رہنمائی ملی ہوگی۔ لہٰذا آخر میں گزارش یہی ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکلیں، کیونکہ کچھ ویڈیوز مجھے بھیجی گئی ہیں کہ جس میں پولیس کی جانب سے جو ہے وہ روک ٹوک کی جا رہی ہے، تو لہذا بلا وجہ نہ نکلیں، اپنے گھر کی جو ہے وہ نیچے کی سطح پر رہے تاکہ آپ آسانی سے اوپر آ سکیں، اور کسی کے گھروں پر آنے جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ جتنا اس سے بچاؤ کریں گے اتنا ہی اس بیماری پر قابو پانا جو ہے اسپین کی حکومت کے لیے ممکن ہوگا۔ تو لہٰذا یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ عارضی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے صورتحال اس سے بہتر ہوگی، اور آپ جو ہے اس بیماری کے پھیلاؤ کے ضمن میں جو بھی حفاظتی تدابیر ہیں ان پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اور تمام انسانیت کو اس جو ہے مہلک وائرس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو جو اس وائرس میں مبتلا ہے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کسی نئے موضوع تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔